السلام علیکم سامعین، ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان حبشہ میں سکون سے رہنے لگے۔ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ نجاشی کے دربار میں تحائف پیش کر کے اپنے آدمی واپس لائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے عامر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو حبشہ روانہ کیا گیا۔ یہ دونوں جب دربار میں پہنچے تو سجدہ کیا اور عرض کیا، ہمارے چند لوگوں نے اپنا دین چھوڑ کر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ ہماری قوم کے اشراف نے آپ سے درخواست کی ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نجاشی نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو صفائی کا موقع دیا جائے، اور ان لوگوں کو بلوا بھیجا۔ ان لوگوں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ دربار میں جا کر صدا دی کہ اللہ والوں کا گروہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ملنے پر السلام علیکم کہتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے تو ان سے ایک امیر نے سوال کیا، تم نے ہمارے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ نے ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے جس نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اے بادشاہ، ان سے یعنی کفار مکہ سے سوال ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر آیا ہے، یا کوئی قاتل ہے کہ قصاص سے بچ کر آیا ہو، یا ہم میں سے کوئی کسی کا مال لے کر فرار ہوا ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا، نہیں اے بادشاہ، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، اب سچ سچ بتاؤ تمہارا دین کیا تھا اور اب کیا ہے؟ ذرا رک جاؤ کہہ کر بادشاہ نے ناقوس بجانے کا حکم دیا۔ تمام راہب، علماء، پادری جمع ہو گئے۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عرب جاہلیت اور اسلامی تعلیمات کا بہترین خلاصہ پیش کیا۔ تقریر نے سما باندھ دیا۔ پھر نجاشی نے کہا کہ وہ کلام الہی بھی سناؤ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا، جسے سن کر نجاشی اور پادری اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ نجاشی نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کا پرتو ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ بادشاہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں۔ تب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں، جاؤ اور میری سلطنت میں آرام سے رہو، اور عمرو بن عاص کے تحائف واپس کر دیے۔ حبشہ میں قریش کے وفد کی ناکامی بیرونی محاذ پر اسلام کی اہم کامیابی تھی۔ برسر دربار گفتگو نے آخری نبی کے نزول کی خبر عام کر دی۔ حق کی تلاش میں 20 رکنی وفد مکہ آیا۔ مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی دیر تک سوالات کیے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا کلام سنایا، فوراً ایمان لے آئے۔ جانے لگے تو ابو جہل ان کے پاس گیا اور بولا، تم سا نادان گروہ نہیں دیکھا، تمہارے ہم وطنوں نے تو حالات دریافت کرنے کے لیے تمہیں بھیجا، تم اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو، سلام علیکم۔ قبائل میں تبلیغ روکنے کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت اور حفاظت بھی حاصل ہو گئی۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کے حلقے سے اٹھ کر آیا اور بولا، اے بھتیجے، تم اپنی قوم پر کیا مصیبت لے آئے؟ قریش کے گھر گھر جدائی ہو گئی ہے، معبودوں کو برا کہتے ہو، میری بات غور سے سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سن رہا ہوں۔ بولا، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں، عورتوں کی خواہش ہے تو حاضر کر سکتے ہیں، سردار بھی آپ کو بنا سکتے ہیں، اور اگر آسیب ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اب آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی۔ وہ سکوت کے عالم میں سن رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سجدے کی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا اور سر اٹھا کر فرمایا، تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ سحر زدہ ہو کر واپس گیا اور قریش سے کہا، اے گروہ قریش، میری بات مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم مانو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔
اہل مجلس نے مذاق اڑایا، اپنے بیٹے ابو حذیفہ کی طرح اس پر بھی اثر ہو گیا۔ اب قریش نے ایک اور تدبیر سوچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاملہ طے کر لیا جائے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اس کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی اور کافروں کو صاف جواب مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ایک دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جمع ہوئے، جن کی تعداد 39 تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اسلام کا اعلان عام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ دار ارقم سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف لائے اور سب کو ایک ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے، بلند آواز سے اللہ کی حمد کی، پھر کفار کو رسالت کی تصدیق کے لیے دعوت دی۔ یہ سن کر مشرک ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلہ تیم کے لوگوں نے مدد کی اور گھر لے گئے۔ بڑی دیر کے بعد ہوش آنے پر ایک ہی سوال تھا، نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ بنی تیم کے لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ والدہ نے کچھ کھلانا چاہا تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ رات ہوئی، چہل پہل کم ہوئی تو سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ چہرہ انور دیکھتے ہی جھک کر آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی، آپ علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، آپ سلامت ہیں تو 1000 ابوبکر آپ پر قربان۔ بیٹے کی استقامت دیکھ کر ماں ام الخیر بنت صخرہ ایمان لے آئیں۔ اس زمانے میں جب مسلمان چاروں طرف سے دباؤ کا شکار تھے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے خوف کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکلتے تھے۔ دوسرے مسلمان اس صورتحال میں چھپ کر باہر نکلتے تھے۔ اسی طرح ایک دن سرداروں کا اجتماع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کو ختم کرنے کے بارے میں مشورہ ہوا۔ ابو جہل نے 100 سرخ و سیاہ بال والے اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی کا اعلان قاتل کے لیے کیا۔ بنی عدی کے 26 سالہ نوجوان عمر نے اس کام کے لیے بتوں کے سامنے قسم کھا لی۔ پہلے اپنے گھر گئے اور تلوار اٹھا کر دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے تیز تیز قدموں سے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ بولے، اس شخص نے اپنے دین کی وجہ سے تمام اہل مکہ کا چین تباہ کر دیا ہے اور میں اب اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے آواز لگائی، یا عمر، اس سے پہلے کہ مکہ کی فکر کرو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے صفا کا ارادہ ترک کیا اور بہن کے گھر کی راہ لی، جس کی اطلاع انہیں نعیم نے دی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر کچھ پڑھتے ہوئے خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پر پوچھا، یہ کیسی آوازیں تھیں؟ انہوں نے کہا، باتیں کر رہے تھے۔ کہا، چھپاؤ نہیں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر گمراہی کا دین وہ ہو جس پر تم چل رہے ہو تو یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور کوڑوں سے مارنا شروع کیا۔ بہن بچانے آئیں تو ان کو بھی لہو لہان کر دیا۔ بہن فاطمہ بولی، کچھ کر لو، اب دین اسلام دل سے نہیں نکلے گا۔ عمر کے ہاتھ رک گئے۔ پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا، تب تک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پوچھا، اس کا طریقہ؟ بتایا گیا، وضو اور غسل۔ غسل کر کے آئے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ جو ہرن کی کھال پر لکھی ہوئی تھی عمر کو دی۔ عمر تعلیم یافتہ تھے،
پڑھنے کے بعد تبصرہ کیا کس قدر اچھا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور بولے ابھی کل میں نے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی تھی کہ اے اللہ ابو الحکم یا عمر کے ساتھ اسلام کی تائید و نصرت فرما۔ یہ سن کر عمر نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ دروازے پر دستک دی، کسی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولے اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، عمر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے جب تک تم پر عذاب نازل نہ ہو؟ بولے ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اس پرشکوہ تکبیر کی گونج سے وادی بطحا لرز اٹھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار تو لات و عزا کی پوجا اعلانیہ کریں اور ہم اللہ وحدہ کی عبادت چھپ کر کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تو بیت اللہ میں عبادت ہوگی۔ اہل ایمان دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ستاروں کے ہجوم کے درمیان ماہ نبوت تھا۔ دائیں جانب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین اور حمزہ تلوار سونتے آگے آگے چل رہے تھے۔ کفار تو کسی اور خبر کے انتظار میں تھے۔ اس منظر پر ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی خبردار، جس نے حرکت کی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی بار حرم کعبہ میں مسلمانوں نے اعلانیہ نماز باجماعت ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا کر ان کی تعداد 40 تھی۔ یہی موقع تھا کہ زبان وحی ترجمان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بیٹے کو فاروق کہہ کر پکارا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل آسمان عمر کے ایمان لانے پر مسرور اور شاداں ہیں۔ سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔